آج آپ لوگوں کا اس لیکچر میں سواگت ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے، استقبال ہے۔ آج ہم لوگ شہریار کی پہلی غزل، جو شہریار کی دیوان کی پہلی غزل ہے، وہ حافظ شیرازی کے زمین میں کہی ہوئی غزل ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ مطلع کا شعر ہے کہ بچشمک این ہمیں میزگان بے ہمیں مزن یارا، کہ ان دو فتنے بہم میزنن دنیا را۔ بچشمک ان ہمیں میزگان، چشمک نگاہ، ان ہمیں، ان یہ ہمیں مطلب سب، میزگان آنکھ کے اوپر کا جو بال ہوتا ہے جسے ہم بھاؤں کہتے ہیں، اسے میزگان فارسی میں کہتے ہیں۔ بے مطلب سے یا کے ساتھ، ہمیں مطلب سب، مزن مت مار، یارا اے دوست۔ تو بے چشمے ترجمہ یہ ہوا، بے چشمک ان ہمیں میزگان بے ہمیں مزن یارا، اس آنکھ کے اشارے اور میزگان یعنی بھاؤں کے اشارے سے، اشارے ایک ساتھ مت مارو، یعنی ایک ساتھ بھاؤں اور آنکھ سے اشارے مت کرو۔ کیوں؟ شاعر جو ہے معشوق کو ایک طریقے سے یہ بابر کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نگاہ اور بھاؤں دونوں کے ایک ساتھ اشارہ مت کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگلے مصرے میں اس کا جواب دیتا ہے کہ ان دو فتنے بہم میزنن دنیا را۔ فتنہ فساد جسے کہتے ہیں، لیکن فتنہ شاعر کن کو کہہ رہا ہے؟ معشوق کے آنکھ کے نگاہ کو اور اس کی بھاؤں کو۔ اب فتنہ جنگ و جدل جو ہوتا ہے، قتل و غارت گیری، تو اس کو کہتے ہیں، لیکن جب شاعر اپنی شاعری میں اس قسم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، خاص طور سے معشوق کے ضمن میں، تو چونکہ آپ جب دیکھیں گے محسوس کریں گے کہ معشوق کی جو آنکھیں اور اس کی بھاؤں کے جو اشارے ہیں، اس سے عاشق کا دل پگھلتا ہے، عاشق کے دل پہ ضرب پڑتی، اس لیے اس کو فتنہ ہے، کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے یا پھر ایک طریقے سے سوز ہوتا ہے، گداز ہوتا ہے، پگھلن ہوتی ہے دل میں، اس لیے وہ اس کو فتنہ قرار دے رہا ہے۔ بہم مطلب ساتھ میں، می زنن مارو، دنیا را، دنیا را مطلب کو، ان دو فتنے بہم می زنن دنیا را، کہ یہ دونوں فتنے، کون دونوں فتنے؟ معشوق کی آنکھ کا اشارہ اور اس کی بھاؤں، یعنی معشوق کی آنکھ اور اس کے بھاؤں کے اشارے کیا ہے؟ یہ دونوں ایک ساتھ مل کر دنیا کو تباہ کرتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو ایک کل ملا کر اس کی شعر کی تشریح ترجمہ یہ ہوا، یا معشوق یا اے دوست، اپنی آنکھ کے اشارے اور بھاؤں کے اشارے ایک ساتھ مت استعمال کرو، ان دونوں جو آنکھ کے اشارے اور بھاؤں کے اشارے ہیں، اس حربے کو ایک ساتھ مت استعمال کرو، کیونکہ یہ دونوں ایسے فتنے ہیں جو پوری دنیا کو قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، چه شعبده است که در چشمگان آبی تو، چه شعبده است که در چشمگان آبی تو، نهفته‌اند شب ماهتاب دریا را۔ چه مطلب کیا کیسا؟ شعبده ہوتا ہے چالاکی، ہوشیاری، مہارت، معجزہ، چشمگان، چشمگان، چشمہ یا چشمگان دونوں آنکھیں، آبی آب سے بنا، آب مطلب پانی، آبی مطلب پانی جیسا، تو تیرا، تو تمہاری آنکھیں جس میں پانی بھرا ہوا ہے، یعنی آنسو بھرے ہوئے ہیں، یعنی تمہارے آنسو بھری ہوئی آنکھیں میں کیسے شعبدیں، کیسی مہارت ہے، کیسی ہوشیاری ہے، کیسا معجزہ ہے کہ ان آنکھوں میں نہفتے اند شب ماہتاب دریا را، اس دریا میں، یعنی جو آنکھ، معشوق کی آنکھ میں جو پانی ہے اس کو دریا سے مشابہت دے رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ جو اس میں دریا ہے، یعنی آنکھ میں آنسو ہیں، میں رات کا ماہتاب یعنی 14ویں کا جو سب سے چمکتا ہوا چاند ہے، وہ بھی اس میں پوشیدہ ہو جاتا ہے، یعنی تمہارے معشوق کے آنکھ کے آنسو کتنے چمکدار ہیں موتی کی طرح، کہ وہ جو 14ویں مکمل رات، مکمل چاند جو ہوتا ہے، مکمل چاند جو اپنی آب و تاب کے ساتھ کھل کر سامنے آتا ہے راتوں میں، وہ بھی اتنا چمکدار ہونے کے باوجود بھی تمہارے آنکھ کے آنسو میں گم ہو جاتا ہے، یعنی تمہارا آنسو اتنا چمکدار ہے کہ چاند چمکنے کے باوجود بھی تمہارے آنسو میں گم ہو جاتا ہے۔ تیسرا شعر ملاحظہ کریں کہ تو خود بے جاؤ میں یہ خوبی و ساقیان صبوف،
بے یاد چشم تو گیرن جام صہبارا، تو خود بے جام خوابی، تم خود مطلب اپنا جام خوابی یعنی سونے والے کپڑے، وساخیان شراب پلانے والے، صبح کا جام و صبح ہوتا ہے وہی پیالے، تو کیا ہے تو نیند میں ہے، یعنی سونے والا کپڑا پہنے جیسے مغموم، تو نیند میں ہے، کھویا ہوا ہے، اور ساخیان ہے پیالے لیے شراب کا، کیسے ساخیان صبح بے یاد چشم تو گیرن، تمہاری آنکھ سے ہمیں یاد آتا ہے، کیا یاد آتا ہے؟ جام صہبارا، تمہاری آنکھ کیا یاد دلاتی ہے ہمیں؟ معشوق کی اتنی مغموم اور اتنی مخمور آنکھیں، یعنی ایسی آنکھیں جس میں عاشق گم ہو جاتا ہے، یا شراب پینے کے بعد جیسے انسان اپنے خود حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کے اوسان ذہن خطا کر جاتے ہیں، وہ ذہن اس کے قبضے میں نہیں رہتا، دماغ اس فکر اس کے قبضے میں نہیں رہتی ہے، تو وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ اس کی مخمور آنکھیں، ہلکی مخمور آنکھیں جو نشے میں آنکھیں ہیں، وہ آنکھ اس کی یاد دلاتی ہے جام صہبارا، جام پیال، صہبا ہوتا ہے شراب، وہ شراب جو شراب بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، تو شاعر کی جو شراب یہاں استعمال کرو صہبا، وہ ایک اعلیٰ قسم کی شراب ہے جو خالص انگور کے رس سے بنائی جاتی ہے، تو معشوق کی آنکھ اتنی خوبصورت ہے، اتنی مخمور کر دینے والی ہے کہ جب شاعر معشوق کو دیکھتا ہے تو اس کو مے ناب یعنی خالص جو پیور شراب ہے صہبا، اس کی یاد آتی ہے۔ تو آج کی تشریح 3 شعروں پہ مشتمل ہے، اس کے آگے جو مکمل 4-5 اشعار رہ گئے ہیں، آگے ان اشعار کی تشریح کی جائے گی۔ شکریہ۔